اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ یقیناً اس وقت پاکستان ہمارا ملک ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ ایک خطرناک اور سنگین صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کا، اس نالائق امپورٹڈ حکومت اور ان کی سہولت کاروں کی وجہ سے۔ اس ایک سال کے اندر اس ملک کو اقتصادی اور معاشی طور پر تباہی اور بربادی کے کنارے پہنچا چکے ہیں۔ ملک میں آئینی بحران پیدا کر کے ملک کے اداروں کو تقسیم کر کے وہ اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جو ایجنڈا اسرائیل، بھارت اور امریکہ کا ہے۔ اس ملک کو انارکی کی طرف اور انتشار کی طرف دھکیلنے کی مسلسل تیزی کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک آئینی بحران جان بوجھ کر اس ملک کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کہ نفرتیں پیدا ہو اس ملک کے اندر، دوریاں پیدا ہو، ادارے تقسیم ہو، افراتفری ہو، انارکی ہو، انتشار ہو۔ یہ واضح طور پر ایک پیغام ہے پاکستان کی قوم کو کہ ایک طرف اس نے مہنگائی کی شکل میں پاکستانی قوم سے بدلہ لینے، کیونکہ یہ قوم آزاد خود مختار پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی ہے۔ پچھلے حکومت عمران خان کی حکومت میں اگر 2 روپے پیٹرول کے اوپر اضافہ ہو جاتا تھا تو پوری پی ڈی ایم ناچنا شروع کر دیتی تھی، مہنگائی کی قوالیاں گانا شروع کر دیتی تھی، اور وہ اینکر جو شریف اور زرداری خاندان کے نوکر ہے وہ ٹی وی چینلوں پر ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے تھے، مہنگائی کے اوپر ماتم کر کے اپنا حلیہ بگاڑ دیتے تھے۔ آج وہ پیٹرول جو 150 روپے میں عمران خان کی حکومت میں ملتا تھا، آج وہ 282 روپے کا ہو چکا ہے۔ وہ ڈالر جو 170-80 روپے کا تھا، وہ آج 280 روپے کا مارکیٹ کے اندر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں روپے کا قدر جتنی تیزی سے اس گورنمنٹ کی دوری حکومت میں گری ہے، اس امپورٹڈ حکومت میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں گری ہے۔ اتنی بے قدر ہماری کرنسی نہیں ہوئی ہے جو اس امپورٹڈ حکومت میں ہوئی ہے۔ سرحدیں غیر محفوظ ہو چکے ہیں، دہشت گردی کی لہر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے جو ہے روڈوں پہ لائنیں لگا کے آٹے کے حصول کے لیے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس بات سے آپ اندازہ لگائے کہ عمران خان کی حکومت میں ایک شناختی کارڈ پر 10 لاکھ روپے کا علاج ہوتا تھا۔ آج پنجاب میں اس ایک شناختی کارڈ پر صرف آٹے کی 2 تھیلیاں ملتی ہیں، اور وہ بھی بے توقیری کر کے دی جاتی ہے، اور اس 2 تھیلی آٹے کے لیے جو ہے لوگ اپنی جانوں کے نذرانہ سینکڑوں لوگ مر چکے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائے کہ اس نالائق اور نااہل اور امریکہ کے ایجنٹ حکومت نے عوام کا کیا حال کر دیا۔ لائنوں پر لوگوں کو کھڑا کر کے، ہماری ماں بہنوں کی بے توقیری کر کے 2 تھیلے کی آٹا دیا جاتا ہے، پورا دن لائنوں میں کھڑا کر کے، ایک شناختی کارڈ کے اوپر 2 تھیلے آٹے کی، جس شناختی کارڈ پر عمران خان 10 لاکھ روپے کا علاج کراتا تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، صرف عمران خان کی حکومت نہیں ہٹائی گئی ہے، صرف عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا، بلکہ اس ملک کے ساتھ ایک عالمی سازش ہوئی ہے۔ وہ زرداری کے انٹرویو سے واضح طور پر اشارہ ملتا ہے، بلکہ تسلیم کر چکے کہ بات مہنگائی کی نہیں تھی، بات جمہوریت کی نہیں تھی، بات عمران خان کی حکومت کی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ عمران خان 2030 تک اسٹریٹجی پلاننگ کر چکا تھا اس ملک کے اوپر حکمرانی کا۔ واضح طور پر یہ اشارہ دے چکا ہے اور تسلیم کر چکا ہے کہ ہم نے اس لیے ہٹایا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس ملک میں سیاست کرنے کا موقع نہیں ملتا، کاروبار کرنے کا موقع نہیں ملتا،
کیونکہ سیاست کے نام پر تو یہ خاندان صرف کاروبار کرتے اس ملک کے اندر، سیاست کے نام پر یہ اس ملک کے خزانوں کو لوٹتے اور دنیا کے اندر اپنی جائیدادوں میں اضافہ کرتے۔ سیاست کے نام پر تو 40 سال تک یہ خاندان اس ملک کو لوٹتے رہے، اس ملک کے اداروں کو لوٹتے رہے، اس ملک کو مقروض کرتے رہے، اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلتے جا رہے تھے۔ عمران خان نے ان سے چھٹکارے کا ایک منصوبہ اور بندوبست کیا تھا اپنے آزاد خود مختار خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے، داخلہ پالیسیوں کی وجہ سے ایسی پالیسیاں بنائی گئی تھی، ایسے خارجہ پالیسی جس کے اندر دنیا میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ عمران خان کی نقطۂ نظر کو لوگ سمجھنے لگے تھے، بین الاقوامی سطح پر لوگ سمجھنے لگے تھے، توجہ دینے لگے تھے، دنیا کے اندر پاکستان کی موقف کو سنا جاتا تھا اور تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنی مضبوط خارجہ پالیسی کی وجہ سے بین الاقوامی مداخلت پاکستان کے اندر ختم کر دی تھی اور ایک محفوظ پاکستان بنانے کی طرف بڑھ رہا تھا پاکستانی ریاست۔ اسی لیے ہٹایا گیا عمران خان کو، کیونکہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو رہی تھی اور بین الاقوامی وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر ہمیشہ مداخلت کرنا چاہتی اور پاکستان کو غلام بنانا رکھنا چاہتی ہے، ان قوتوں کی راستے بند ہو رہی تھی، بند ہو چکا تھا، ان کے راستے بند ہو چکے تھے۔ اور جتنا عمران خان اس ملک کے اندر اقتدار کے اندر رہتا، اتنا ہی ان کے راستے بند ہوتے جاتے اور اس ملک کو آگے کی ترقی اور راہ کی گامزن ہونے پر کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ امن کے لیے دنیا کو انگیج رکھا ہوا تھا عمران خان نے، صرف اور صرف اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے امن کی بات دنیا میں کرنے نکلے تھے۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں جو ہے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا، لیکن اس ملک کا ایک 21 گریڈ کا افسر آرمی چیف جنرل باجوہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کی حق میں بیان دیتا ہے رشیا کے خلاف۔ یہ ہے ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی اور اس کی یہ جو کٹ پتلی امریکہ کی حکومت ہے، یہ 1 سال کے اندر ان کی یہ کارکردگی ہے کہ ایک طرف عوام سے بدلہ لے رہے کہ وہ کیوں کڑے ہیں آزاد خوددار پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ، اور اس طرف اس ملک کے ان اداروں کو تقسیم کر رہے ہیں، آئینی بحرانے پیدا کر کے، نفرتیں پیدا کر کے اداروں کے اندر ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے، اور بلیک واٹر امریکہ کے بلیک واٹر دہشت گرد تنظیم کو فل موقع دے رہے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتی چلی جائے، ہمارے جوان شہید ہوتے جائے، ہم جنازے اٹھاتے جائیں امریکہ کے لیے اور امریکہ کی مفادات کے لیے، ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لپیٹ میں دھکیل دے، انارکی کی طرف دھکیل دے، دہشت گردی کی طرف دھکیل دے، صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہ ہے ٹوٹل پلاننگ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے آنے کے بعد اور زرداری کے انکشافات کے بعد صرف مہنگائی کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ عمران خان پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکا تھا، ان کی سیاسی دکانیں بند ہو رہی تھی اور ان کے آقاؤں کی مداخلت بند ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، اسی لیے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، اور اسی لیے آج بھی عمران خان قابل قبول نہیں ہے ان قوتوں کو اور اس کی کٹ پتلی اسٹیبلشمنٹ کو اور کٹ پتلی حکومت کو قابل قبول نہیں۔ آج بھی سازشیں ہو رہی ہے، قتل کی سازش ہے، گرفتاری کی سازش ہے، تحریک انصاف کے 3000 ورکر پورے پاکستان خاص طور پر پنجاب کے اندر گرفتار ہے، جس میں سے زیادہ تر کی موجودگی بھی ظاہر نہیں کی گئی ہے، نامعلوم مقام پر رکھا گیا، نہ کوئی FIR ہے، نہ گھر والوں کو پتہ ہے، نہ پارٹی کو پتہ ہے۔ اور جس طریقے سے صوبائی صدر سند علی زیدی کو گرفتار کیے گئے ایک جھوٹے FIR کے اندر، بے توقیری کر کے گھسیٹ کر لے کے گیا ہے یہ حکومت، یہ امپورٹڈ حکومت، یہ ہے سراب ہمارا پاکستان، جس میں بنیادی حقوق کی پاسداری نہ ہو، جس میں انسانی حقوق کی پاسداری نہ ہو، جس میں جھوٹے FIRs کے اوپر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو
بند کیا جا رہا ہو، بے لباس کیا جا رہا ہو. یہ ہے ہمارا پاکستان. اصل میں یہ ہے ہمارا طبقاتی پاکستان کے ایک طبقہ جو اس ملک کو لوٹتا ہے، اس ملک کو انارکی کی طرف دھکیلتے ہیں، اس ملک کو غلامی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے اس کے خزانوں کو بے دردی سے لوٹتے، عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دباتے، مالیاتی اداروں کے غلام بناتے. وہ طبقہ اس ملک کے اندر آزاد خوددار گھوم رہا ہے. ان کے کیسز ختم ہو رہے کرپشن کے، این آر او کے ذریعے اشتہاری ملک میں آتے وزیر خزانہ بن گئے. اور دوسری طرف تحریک انصاف کے ورکروں پر تشدد کیے جا رہے اور بند کیے جا رہے اور ایف آئی آرز کاٹے جا رہے. یہ ہے ہمارا پاکستان. دوستو ساتھیو، اپنا خیال رکھیں. آپ مسلسل مجھے سنتے ہو، رپلائی کرتے ہو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.